یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے میری کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہتا ابا جان میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، یہ طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس طوفان سے کوئی پہاڑ تجھے نہیں بچا سکتا ہے، میری کشتی میں آ جا تبھی تو بچ سکتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں آیا، بیٹا ڈوب گیا۔ فمن زوزی عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے قرآن کہتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، جنتی کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، تو نے نہ دیا ہوتا تو ہم یہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہونا ہے تو نماز پڑھو، اور نماز بھی کیسی پڑھو؟ خشوع خضوع والی پڑھو، یہ ہدہ پٹکنے والی نماز نہیں، یہ فارمیلٹی والی نماز نہیں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، یہ جنتی لوگ بولیں گے، جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہم پر، اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں گیا تو میری پھوپھی اسی آیت کو پڑھ رہی تھی، میں وہاں سے چلا گیا، بازار گیا، سودا سلف لیا، اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا، میری پھوپھی جان اسی آیت کو پھر میں جب اتنی دیر کے بعد گیا تو یہی آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری تھی، اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی تھی اور آنسو بہائے چلی جا رہی تھی، روئے چلی جا رہی تھی۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ بندے ہوتے ہیں جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں سے، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی صدانان جو پہ گزر کرنے والا، ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، خدا کے گنہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر، مواخات کی بزم آراستہ ہے، وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو، ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی، محبت کو دیکھو وہ ایثار دیکھو، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر، تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا، کوئی چاند پر تھوکنا چاہے تھوکے، اسی کی ہے جانب پلٹتا ہے آ کے، ہوا خود ہی رسوا مصور بنا کے، محمد کے توہین آمیز کھا کے، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ ایک دینی پروگرام میں اکٹھا ہوئے۔ ہمارے برادر عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ نے اسلام میں غم کا علاج اس موضوع پر طبیعت کی ناسازی کے باوجود بڑا ہی قیمتی خطاب کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر رنج و غم سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی بھی انسان ناکام نہیں ہونا چاہتا، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی سب کا ٹارگٹ ہے، اور اس میں کسی مذہب اور مسلک کی بھی تفریق نہیں۔ ہر مذہب والا کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر مسلک والا کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی ہے کیا؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کامیابی دولت ہے،
تو دولت اگر کامیابی ہے تو بہت سارے دولت والے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو برباد ہوئے، دنیا میں بھی برباد ہوئے، آخرت میں بھی برباد ہوئے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی ہے کیا؟ اگر ہم یہ مانتے کہ دولت کامیابی، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات ہمیں بتاتے کہ دولت والے بھی پریشان ہوئے، برباد ہوئے۔ قارون کا نام سنا ہوگا، بہت دولت تھی اس کے پاس، اتنی دولت تھی کہ دنیا کی تاریخ کے ریکارڈ میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، اتنی دولت، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیوں کا گچھا بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی۔ اور قارون کو اپنی دولت پہ بڑا ناز بھی تھا، کیا کہتا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو مجھے میرے علم سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میں نے وراثت میں نہیں پائی ہے، میں نے حاصل کی ہے یہ دولت۔ نتیجہ کیا ہوا قارون کی دولت کا؟ دولت ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قارون اپنی ساری دولت کے ساتھ، سارے محل کے ساتھ، سارے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، دنیا میں بھی برباد ہوا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت ضرورت تو ہے، دولت دنیا کی بہت اہم چیز تو ہے، مگر دولت کامیابی نہیں۔ اور آگے بڑھیے، پاور، بادشاہت، حکومت، آج اسی پاور کے لیے اور اسی پولیٹکس کے لیے کتنے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ صاحب اسلام اور ایمان کا بھی سودا کر رہے ہیں، بلکہ کہنے والے کہتے ہیں پولیٹکس میں انسان اپنے دین اور ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ایم ایل اے اور ایم پی چھوڑ دو، گاؤں کے پردھان کا الیکشن لڑنے کے لیے شراب تک بٹواتے ہیں، آپ جا کے گاؤں میں پتہ کریں، شراب بٹواتے ہیں۔ کوئی غیر مسلموں کا عبادت خانہ ہے، وہ ناریل بھی پھوڑتے ہیں، ان کا کوئی مذہبی تہوار ہے، اس میں جا کے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، اس کے بعد بھی عزت نہیں ملتی، اس کے بعد بھی دوسری قوم والے کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، اس کو ووٹ مت دو۔ پاور جو ہے، بعض لوگ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پاور کی بات کریں، بہت بڑا پاورفل تھا فرعون، پورے مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر جو ہے بڑی بڑی ندیاں مصر کے اندر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھانے گئے تو فرعون نے کہا تو بات کرتا ہے مجھ سے؟ اے موسیٰ تیری تو زبان میں لکنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ اچھا، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے بھی کیسے کیسے دیے۔ جس نبی کی زبان میں لکنت ہے، اس نبی کو اللہ نے کلیم اللہ کا شرف بخشا اور کلام کیا اس نبی سے۔ دنیا والے موسیٰ سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ آج تیرا رب تجھ سے بات کرے گا۔ اللہ نے کلام کیا تھا، یہ پہلے نبی تھے جن سے ڈائریکٹ اللہ نے بات کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہتے کہ اے اللہ تو مجھے نبی بنا رہا ہے، میری زبان کی گرے کو کھول دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو داعی ہے، جس کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، اس کی زبان صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا میسج تبھی لوگوں تک پہنچے گا جب اس کی زبان صاف ہوگی۔ تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تو کیا بات کرے گا مجھ سے، تو بات نہیں کر پاتا ہے، اور تو ہے کون؟ میں کون ہوں؟ میں مصر کا بادشاہ، ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ بڑی بڑی ندیاں میری حکومت میں بہہ رہی، تو کیا مجھ سے بات کرے گا؟ تو فرعون کو اپنے پاور کا بڑا نشہ تھا۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے تم ندی کو کراس کر جاؤ، ندی کو پار کر جاؤ، تمہارے پیچھے فرعون بھی آئے گا، اسی ندی میں فرعون ڈوب جائے گا، فرعون کے ساتھی ڈوب جائیں گے۔ موسیٰ بچ گئے، فرعون ڈوب گیا۔ اور جب فرعون ڈوب گیا، اب اس کے آگے کی آیتوں کو ذرا دیکھیے۔
کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کیسے ہوا ہے ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ فرعون محل چھوڑ کے گیا، فرعون ندیاں چھوڑ کے گیا، فرعون کھیت چھوڑ کے گیا، فرعون بڑے بڑے باغ چھوڑ کے گیا، آج دوسرے وارث بن گئے۔ پاور ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہا، کل جن کے پاس پاور تھا آج انہیں کوئی کتا نہیں پوچھ رہا ہے، اور جن کے پاس آج پاور ہے کل انہیں کوئی کتا نہیں پوچھے گا انشاءاللہ۔ پاور کا نشہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، پاور کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، بڑے خاندان کا ہونا، بڑے قبیلے سے تعلق رکھنا، بڑی برادری، دنیا کی نظر میں جو برادری بڑی ہے، بعض لوگ برادری پر بھی بڑا ناز کرتے ہیں، صاحب ہم فلاں برادری فلاں خاندان کے، پدرم سلطان میرا باپ بادشاہ تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں خاندان کی اور برادری کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانا چاہ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے میری کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہتا ابا جان میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، یہ طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس طوفان سے کوئی پہاڑ تجھے نہیں بچا سکتا ہے، میری کشتی میں آ جا تبھی تو بچ سکتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں آیا، بیٹا ڈوب گیا، بیٹا کافر، بیٹے نے باپ کی بات بھی نہیں مانی، باپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اور بیٹا ڈوب بھی گیا، دنیا میں بھی گیا آخرت میں بھی گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، میرا بیٹا بھی میری فیملی میں سے کیوں نہیں بچا میرا بیٹا؟ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ اس کا عمل گڑبڑ ہے، اس کا کردار گڑبڑ ہے، تو مومن ہے، تو نبی ہے، تیرا بیٹا کافر ہے، تیرا بیٹا تیرے پریوار سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتے ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، رشتے خون کی اور نسب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر باپ مومن ہے اور بیٹا کافر ہے تو باپ کے مومن ہونے سے بیٹے کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، یہ بات یاد ہے۔ بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابو لہب نبی کا چچا ہے، اور ابو لہب بہت سمارٹ تھا، بہت ہینڈسم تھا، اس کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب مانے انگارہ، اتنا گورا چٹا تھا، انگارے کی طرح چمکتا تھا، بہت خوبصورت تھا، نبی کا چچا تھا، لیکن نبی کا دشمن تھا۔ اللہ کے پیارے نبی توحید کی دعوت دیتے تھے، یہ پیچھے پتھر مارتا تھا۔ اللہ کے نبی مکہ کے بازاروں میں تبلیغ کرتے تھے، یہ جا کے کہتا تھا اس کی بات مت سنو، یہ سابی ہو گیا، یہ بے دین ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ جادوگر ہو گیا۔ میرے نبی کی مخالفت کرتا تھا، میرے نبی پر پتھر چلاتا تھا۔ انجام کیا ہوا؟ نہ تو ابو لہب کا اونچا خاندان اس کے کام آیا، نہ ابو لہب کی خوبصورتی اس کے کام آئی۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ابو لہب کے بارے میں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی نہ خوبصورتی کامیابی ہے، نہ بڑا خاندان کامیابی ہے، نہ دولت کامیابی ہے، نہ پاور کامیابی، تو کامیابی ہے کیا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر شخص کو مرنا ہے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ کسی کو موت سے بچاتا تو نبیوں کو بچا لیتا، مگر اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے، موت سب کو آئے۔ اور اللہ کے رسول کی جو وفات کا واقعہ ہے میرے بھائی، اس کو دیکھو آپ، جھرجھری تاریخ ہو جاتی ہے۔
صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی، اللہ کے رسول کے اہل بیت کی کیا کیفیت تھی، اس کو پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہر شخص کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کام ختم نہیں ہو گیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو یہاں بو گے وہ آخرت میں کاٹنا ہے، وہاں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں چوری کرو، بے ایمانی کرو، زنا کرو، حرام خوری کرو، بلڈنگیں بنا لو، عیش کر لو، قیامت کے دن آخرت میں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نیک کو نیکی کا، برے کو برائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب کامیابی کا مطلب اللہ بیان کر رہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی، اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جائے، جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں دولت تھی کہ نہیں تھی یہ میٹر نہیں کرتا، دنیا میں خاندان بڑا تھا کہ نہیں یہ میٹر نہیں کرتا، دنیا میں پاور تھا کہ نہیں تھا یہ میٹر نہیں کرتا، دنیا میں خوبصورت تھے کہ نہیں تھے یہ میٹر نہیں کرتا، آخرت میں ہمیں جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ اور آج کی تقریر میں ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی، یہ والی کامیابی جس کو قرآن کامیابی کہہ رہا ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ قرآن حکیم کا 18واں پارہ کھولتے ہیں۔ 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ مومنون سے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی 8 صفتیں بیان کی، 8 کوالٹیز۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ پھر دو آیت کے بعد فرمایا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ یہ 8 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی بیان کی۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ اللہ کیا ہے؟ کامیابی ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ آپ بہت چیریٹی کرتے ہیں، بہت دان دیتے ہیں، بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بہت نیک انسان ہیں، اگر اللہ کی توحید پر ایمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہیں ہے، اللہ کیا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ یہ کامیابی کا پاسپورٹ ہے، کامیابی اس کے بغیر نہیں مل سکتی، ایمان ضروری ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے، یہ ایمان۔ اس دولت کی قدر کرو میرے بھائی۔ اسی ملک میں کروڑوں انسان ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، جج ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، دودھ کے شربت میں گوبر ملا کے پی رہے ہیں۔ ٹی وی پر انٹرویو دیکھیے، آپ ٹی وی پر انٹرویو دیکھیے، ایک ان کا مذہبی رہنما بیان کر رہا ہے کہ صاحب گائے کو جو ہے گیہوں کھلاؤ، پھر اس کے گوبر میں سے گیہوں نکالو، پھر اس کو دھلو اور اس کو پھر اس کی روٹی کھاؤ تو اسے صاحب بڑا اس سے برکت ہوگی، بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو ان غلیظ چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں ایمان کی دولت نہ دی ہوتی، ہم بھی شاید کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، کسی شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، کسی ندی کو دیکھ کر کے اس میں پیسہ ڈال رہے ہوتے، اس کی عبادت کر رہے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی، ہمارا سر جھکتا ہے تو رب واحد کے آگے جھکتا ہے۔ ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا بگڑی بنانے والا، ہمارا دعاؤں میں ہم جس کو پکارے، نمازوں میں جس کے آگے سجدہ کریں، وہ ایک ذات ہے، اللہ کی ذات۔ ہم کریٹر کی عبادت کرتے ہیں، ہم کریشن کی عبادت کرتے ہیں۔ توحید کی دولت ہے میرے بھائی، سب سے بڑی دولت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائی، شاید دنیا میں ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں، آخرت میں یہ نعمت ہمیں احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ جنتی کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، تو نے نہ دیا ہوتا تو ہم یہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ہمیں تو یہ ہدایت بغیر اسٹرگل کے ملی ہے، ہم نے کوئی اسٹرگل کی، کوئی محنت کی۔ ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کبھی ان صحابہ کے واقعات پڑھو جنہوں نے اسٹرگل کر کے اس دین کو قبول کیا ہے۔
کبھی موقع ملے سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پڑھو میرے بھائی. کبھی موقع ملے ابو ذر غفاری کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ذرا پڑھو میرے بھائی. ہمیں اسلام بڑا آسانی سے ملا ہے، اس لیے ہمیں اس اسلام کی، اس توحید کی، اس ایمان کی قدر نہیں ملے گا. تو ایمان یہ پہلی چیز ہے. قد افلح المومنون، ایمان کے بغیر آپ کو کامیابی ملنے والی نہیں. اس کے بعد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہونا ہے تو نماز پڑھو، اور نماز بھی کیسی پڑھو؟ خشوع خضوع والی پڑھو. یہ ہدہ پٹکنے والی نماز نہیں، یہ فارمیلٹی والی نماز نہیں، یہ نام ٹکانے والی نماز نہیں، خشوع خضوع والی نماز. خشوع کس کو بولتے ہیں؟ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں خشوع کہتے ہیں ایسا خوف جس میں تعظیم بھی شامل. نماز پڑھو تو اللہ کا خوف ہو، لیکن ایسا خوف ہے کہ اس خوف میں تعظیم بھی، احترام بھی ہے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو یہ احساس کر کے کھڑے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں، خالق کائنات کی بارگاہ میں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کو خالی کرو، دنیا کی ساری فکر مسجد کے گیٹ کے باہر چھوڑ دو. کتنے کاریگروں کا پیمنٹ کرنا ہے، کتنی گدیوں سے پیمنٹ لینا ہے، کاروبار میں مندہ ہے کہ چلتا ہے، کون سا آئٹم چل رہا ہے، نہیں، ساری ٹینشن مسجد کے دروازے کے باہر رکھ کے آؤ. مسجد میں آؤ تو فوکس صرف نماز کرو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع اور خضوع. اور صحابہ کی نماز ایسی ہی ہوتی تھی. ایک مثال دیتا ہوں. ہم سب کی پیاری ماں، اللہ کے پیارے رسول کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی. چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. جانتے ہیں چاشت کی نماز؟ چاشت کی نماز جانتے ہیں؟ کبھی پڑھے ہیں؟ حافظ جی سے میں نے پوچھا کہ فجر میں کتنے لوگ رہتے؟ بولے 4 لوگ. جس قوم میں فجر میں 4-5 لوگ رہتے ہیں وہ قوم کیا چاشت کی نماز پڑھے؟ وہ نوافل کیا پڑھے؟ ماشاءاللہ انصار آباد میں مسجد کی زمین لی جا رہی ہے. مسجد تو بن رہی ہے، بننی چاہیے، لیکن مسجد کے ساتھ ساتھ اس کو آباد کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. کتنی مسجدیں ہیں جہاں کوئی آباد کرنے والا نہیں تھا، آج پنجاب میں اور ہریانہ میں مسجدوں میں استقبال بن گیا ہے. گھوڑے باندھے جا رہے ہیں جہاں کسی زمانے میں مسلح تھا، نماز مسلمان چلے گئے وہاں سے ان علاقوں کو چھوڑ، استقبال بن گیا. مسجد بنانا بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام مسجد کو آباد کرنا ہے. چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں حضرت عائشہ. چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ 2 ٹائم ہے چاشت کی نماز پڑھنے کا، سمجھ لو. ایک ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد. چاشت ہی کی نماز کو اشراق کی نماز بھی بولتے ہیں. چاشت، اشراق اور اوابین، یہ تینوں ایک نماز کے الگ الگ نام ہیں صحیح قول کے مطابق. ٹائمنگ الگ الگ ہو سکتی ہے. سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد جب تھوڑی سورج بلند ہو جائے اس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب تھوڑی دھوپ نکل جائے صبح تقریباً 10 بجے کے قریب، جب اونٹ کے بچوں کے پیر دھوپ سے گرم ہونے لگے تو اس ٹائم بھی چاشت کیا، اشراق کیا، اوابین کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. بڑی فضیلت ہے اس نماز کی. اگر آپ یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو بدن کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ آپ کا لکھ دیا جائے گا. ہر بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی. یہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز. تو اماں عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. ان کے بھتیجے قاسم بن محمد، ان کے ایک بھائی تھے محمد، ان کے بیٹے تھے قاسم بن محمد، اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آئے. دیکھا پھوپھی نماز پڑھ رہی ہے. اچھا چاشت کی نماز جہری بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی تو تھوڑا آواز سے پڑھ رہی تھی، تو حضرت عائشہ سورہ طور پڑھ رہی تھی اور سورہ طور کی اس آیت پر پہنچی. فمن اللہ علینا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. یہ جنتی لوگ بولیں گے جب جنتی جنت میں جائیں گے، کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہم پر، اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا. قاسم بن محمد کہتے ہیں میں گیا تو میری پھوپھی اسی آیت کو پڑھ رہی تھی. میں وہاں سے چلا گیا، بازار گیا، سودا سلف لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا. میری پھوپھی جان اسی آیت کو پھر بھی
پھر میں جب اتنی دیر کے بعد گیا تو یہی آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری تھی، اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی تھی اور آنسو بہائے چلی جا رہی تھی، روئے چلی جا رہی تھی. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ کا احسان ہوا ہم پر، اللہ نے جہنم سے بچایا. یہ حضرت عائشہ ہیں. ایک آیت کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نمازوں میں خوشی اور خوشی تھا. ہمارے یہاں صاحب امام صاحب تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیں، تھوڑی سی رکوع لمبی کر دیں، تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے دور میں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے میرے بھائی؟ گرہن کی نماز میں اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی. ہمارے دور کے مصلی ہوتے تو بھاگ جاتے پیچھے سے. ہمارے علاقے کی ایک مسجد کا لوگ واقعہ بتاتے ہیں، ایک مرتبہ ایسی گرہن کی نماز لمبی ہو رہی تھی، پیچھے 2-3 مقتدی بھاگ گئے، نہیں پڑھ پائے. تو یہ تو ہمارے ایمان کا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. نماز میں خشوع اور خضوع یہ ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کامیاب ہونا ہے تو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو لغو چیزوں سے بچتے ہیں. لغو کس کو بولتے ہیں؟ لغو حرام کو نہیں بولتے، لغو ناجائز کو نہیں بولتے، لغو باطل کو نہیں بولتے، لغو شرک کو نہیں بولتے. لغو بولتے ہیں ہر اس کام کو جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اگر ایسی گفتگو ہو رہی ہے، اگر ایسا بیٹھا جا رہا ہے، اگر ایسی میٹنگ ہو رہی ہے، اگر ایسا گیم کھیلا جا رہا ہے، اگر فیس بک پر ایسا کام کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ فیس بک بھی لہو ہے، وہ انسٹاگرام بھی لہو ہے، وہ واٹس ایپ بھی لہو ہے، وہ سیر سپاٹا بھی لہو ہے، وہ میٹنگ بھی لہو ہے، وہ لوگوں کا بیٹھنا بھی لہو ہے. لہو ہے، لغو ہے میرے بھائی. اور اللہ نے کہا کہ میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. لغو چیزوں سے آج پوری قوم لغو چیزوں میں پڑی ہے. 5 سال کے بچے سے لے کر 50 سال کے بوڑھے تک. یہ فیس بک کی ریلز کیا ہے؟ لغو ہیں. اور لغو تو میں نے ہلکا لفظ کہا ہے، لغو سے آگے کی چیزیں حرام ہیں. بھئی لغو تو ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. یہاں تو گانے بج رہے ہیں، یہاں تو فاسٹ ویڈیو آ رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں صاحب مولوی صاحب یوٹیوب پر ننگا ویڈیو آتا ہے، غلط ایڈ آتے ہیں. وہ غلط ایڈ کیوں آتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہمارے یوٹیوب پر، ہمارے فیس بک پر جو ایڈ آتا ہے، ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہی ایڈ آتا ہے. ہماری دلچسپی کو ہمارا موبائل بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. بلکہ میں نے تو چیک کیا ہے کہ ہم جو بات چیت کرتے ہیں، اگر ہمارے موبائل کا ڈاٹا آن ہے، انٹرنیٹ آن ہے، ہماری بات چیت کو بھی ہمارا موبائل سنتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ کر کمپیوٹر پر بات کیجئے، اس کے بعد آپ یوٹیوب کھولیے، کمپیوٹر کے ایڈ آنے شروع ہو جائیں. آپ شیئر مارکیٹ پر کچھ بات چیت کر لیجئے، کچھ مسئلہ مسائل پوچھ لیجئے، گھر جائیے شیئر مارکیٹ والے ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر نظر آنے لگیں گے. یعنی یہ موبائل میں جو ہے ہماری آوازیں بھی موبائل کیچ کر رہا ہے اور اس کے حساب سے وہ ایڈ دکھا رہا ہے. تو فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہماری پوری قوم لغو چیزوں میں لگی ہے. اور حالات اس قدر برے ہیں میرے بھائی، اللہ رحم. ہماری قوم کے نوجوان لڑکے رات کو 2-2 بجے تک موبائل پر فضول کام کر رہے ہیں. امت کے حالات کیا ہیں؟ آپ کی مساجد، آپ کے مدرسے، آپ کے جان و مال، آپ کی عزت و آبرو سب داؤں پر لگی ہے، اور پوری قوم کا وجود داؤں پر لگا ہے. اور قوم کی نوجوان نسل وہ بیٹھ کر کے راتوں میں ٹائم پاس کر رہی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ بندے ہوتے ہیں جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں سے، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. کرنے کے کام بہت سارے ہیں میرے بھائی. قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ہے. جمعہ کے دن 15 سے 20 منٹ لگتا ہے سورہ کہف پڑھنا. کتنے لوگ سورہ کہف تک نہیں پڑھ پاتے؟ ہفتے میں، مہینے میں، سال ہو جاتے ہیں قرآن کو کھولے ہوئے. موبائل کھولے تو 1 منٹ نہیں گزرتا ہے، واٹس ایپ کھولے تو 10 منٹ نہیں گزرتا. تو لغو چیزوں سے پرہیز کریں. اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو زکوٰۃ اپنی ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے. سونا آپ کے پاس اتنا ہے، چاندی آپ کے پاس اتنی ہے، بینک بیلنس اتنا ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ آپ کو دینا ہے.
اور یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو انڈیا میں اتنا ٹیکس دیتے پھر زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ بھائی انڈیا میں آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ تو حکومت کا ایک مسئلہ ہے. زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال پر ایک حق مقرر کیا ہے, اور زکوٰۃ کہاں کہاں دینا ہے اللہ نے وہ بھی مینشن کر دیا ہے. زکوٰۃ دے کر کے آپ اپنے مال کو گھٹاتے نہیں ہیں, اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. میں اکثر تقریروں میں واقعہ بیان کر چکا ہوں. اسی بنارس کے ہمارے بڑے قریبی ایک صاحب تھے, 30-40 برس پہلے کا واقعہ ہے. کشمیر گئے تھے, ایک آدمی نے 420 کر کے ان کا لاکھوں روپے کا مال, اس زمانے میں لاکھوں روپے کا مال 420 کر کے لے کے بھاگ گیا تھا. اور جب FIR کرانے گئے پولیس انسپکٹر نے کہا, وہ CCTV کیمرے کا دور نہیں تھا, انسپکٹر نے کہا کہ حاجی صاحب مال ملنا تو بڑا مشکل ہے, چور تو چلا گیا, پتہ نہیں کہاں گیا, اتنا بڑا کشمیر ہے کہاں کھوجیں گے اس کو. تو حاجی صاحب نے بڑے کانفیڈنس سے کہا تھا, انسپکٹر صاحب میرے مال کی زکوٰۃ نکل چکی ہے, میرے مال کی زکوٰۃ نکل چکی ہے, میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کے اس کانفیڈنس کی لاج رکھی. 24 گھنٹے کے اندر سارا مال بھی برآمد ہوا, چور بھی پکڑا گیا. تو میرے بھائی, سود میں انسان 100 روپیہ دے رہا ہے, 110 لے رہا ہے. زکوٰۃ میں 100 روپیہ اس کے پاس تھا, 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکال رہا ہے, دے رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سود میں پیسہ بڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ میں گھٹ رہا ہے, مگر اللہ کا کیلکولیشن الگ ہے. اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, ہم سود اور بیاج کو مٹاتے ہیں اور ہم زکوٰۃ اور صدقہ کو بڑھاتے ہیں. اب اللہ جب بڑھائے گا, کیسے بڑھائے گا آپ نہیں سمجھ سکتے. سود اور بیاج کے پیسے سے آپ بینک کا اکاؤنٹ کا بیلنس تو بڑھا لیں گے, آپ کی تجوری کے پیسے تو بڑھ جائیں گے, آپ کی کچھ پراپرٹیز تو بڑھ جائیں گی, مگر اللہ اس کی برکت کو مٹا دے گا. گھر کا سکون ختم ہو جائے گا, رشتوں کی برکت ختم ہو جائے گی میرے بھائی. تو زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کیجیے, اور جو زکوٰۃ لینے آئے انہیں اپنا نوکر مت سمجھیے, اپنے باپ کا غلام مت سمجھیے. بعض جگہوں پہ دیکھا, بھدوئی میں, بمبئی وغیرہ میں دیکھا کہ صاحب زکوٰۃ لینے والے بیچارے بھکمنگوں کی طرح لائن لگا کے کھڑے ہیں. مدارس کے جو سفراء ہیں, جو بھائی میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو مدارس کے لوگ آتے ہیں, مسجدوں کے لوگ آتے ہیں, اس میں کچھ فراڈ بھی ہوتے ہیں, کچھ فراڈ بھی ہوتے ہیں, سب تو نہیں ہوتے اور کچھ ہوتے بھی ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ ایک جینوئن بندہ ہے, صحیح بندہ ہے, اس کے علاقے کا مدرسہ ہے, مدرسے کا وہ ٹیچر ہے, مدرسے والوں نے کہا صاحب آپ کو زکوٰۃ لے کے آنا ہے, چندہ لے کے. وہ بیچارہ چھولا اٹھا کے, دنیا بھر کی مشقت اٹھا کے, گالی سن کر کے آپ کے دروازے پہ آئے, اور آپ صاحب اس کو ذلیل کر رہے ہیں, کتوں کی طرح دردرا رہے, اس کو دھتکار رہے. اس کو آپ کے پاس وہ زکوٰۃ لینے آیا ہے, اس نے آپ کا کام آسان کیا ہے, آپ کی عبادت کو آسان کیا, آپ اس کا شکر گزار ہوئیے, اس کا احسان مانیے. آپ غلام نہیں ہے وہ آپ کا. عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی. ہمارے یہاں لوگ زکوٰۃ وصولنے آنے والوں کو ایسا بیہیو کرتے ہیں ان کے ساتھ جیسے بھائی احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر. اللہ رحم کرے. زکوٰۃ اپنے مال کی صحیح ادا کیجیے. اور آگے بڑھیے. والذین هم لفروجہم حافظون, اور کامیاب ہیں وہ بندے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اسلام ڈھکوسلے بازی کا مذہب نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا اللہ کو پانا ہے تو شادی مت کرو, بیوی بچوں کے چکر میں مت پڑو, سنسار کو چھوڑ دو. یہ ڈھکوسلے بازی ہے. یہ جتنے ڈھکوسلے باز لوگ ہیں نا, تو کہتے سنسار کو چھوڑ دیے, ایک نمبر کے رسیہ ہوتے ہیں, عیاش ہوتے ہیں. اسلام بڑا ہی سمپل اور بڑا ہی نیچرل دین ہے. اسلام اللہ کا دین ہے, اور اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کو جس طریقے سے کھانے کی ضرورت ہے, جس طریقے سے پانی کی ضرورت ہے, جس طریقے سے انسان کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے, ویسے ہی انسان کو ایک جوڑے کی بھی ضرورت ہے, اور وہ جوڑا انسان کو نکاح کے ذریعے ملے. مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو اتنا اتاولا بنا دیا گیا ہے کہ آج کلاس 8 میں پڑھنے والی, 9 میں پڑھنے والی, چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں پڑھنے والی بچیاں جو ہیں وہ بھی انٹرنیٹ اور انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے ان کو بھی بوائے فرینڈ کی تلاش ہوتی ہے. یہ قوم بے حیائی اور ننگے پن اور عریانیت میں کس حد تک پہنچی ہے میرے بھائیو, آپ کو اندازہ نہیں ہے. کسی دن موقع ملے جائیے بنارس کے کینٹونمنٹ کے ہوٹلوں کا جائزہ لیجئے, کوئی ہوٹل آپ کو برقع نشین عورت سے اور لڑکی سے خالی نہیں ملے گا. یہ قوم آج اس حد تک گر چکی ہے. رات کو 2-2 بجے مسلمان لڑکی آپ کو کسی کافر اور مشرک کی باہوں میں نظر آئے گی.
ہم کیا دوسروں کا شکوہ کریں گے صاحب ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہماری لڑکیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں کیا وہ اتنی اللہ میاں کی گائے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہماری عزت کیا ہے، ہماری آبرو کیا ہے، ہمارا دائرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ نے یہ بھی نہیں سکھایا، ماں باپ نے اتنی بھی تربیت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھر سے جو نقاب پہن کر کے نکلی ہے وہ نقاب ایک کھانا پوری ہے، ایک سماج کا ٹریڈیشن ہے۔ اس نقاب کی ویلو کیا ہے، اس نقاب کا مقام کیا ہے، وہ نقاب کیوں ایک عورت کو پہنایا گیا، اس نقاب کی حیثیت اس لڑکی کو نہیں معلوم۔ یہ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ بھی آج میرے پاس میسج آیا، کل رات میں اسی جی ٹی روڈ پر کوئی مسلمان لڑکی پکڑی گئی رات کو 2 بجے، وہ اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہونے جا رہی تھی، وہ بھی ماں باپ کے زیور وغیرہ پیسے ویسے لے کے سب جا رہی تھی۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے، جب باتیں آتی تھی تو یہ ہوتا ہے یار یہ تھوڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اب تو لگتا ہے نہیں بڑھا چڑھا کے نہیں، ریئل ہے، یہ کوئی بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کیا جا رہا ہے، یہ واقعات ہیں، یہ ریئلٹی ہے، یہ آن دا گراؤنڈ ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیدھی سی ہے، ایک تو ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کا جو سسٹم ہے، اللہ کی پناہ اس میں دنیا بھر کے جو رسم و رواج اور جو دن بدن بڑھ رہے ہیں، ہمارے لالچ کا گھڑا بڑھ رہا ہے۔ لڑکے والوں کو لڑکی والوں سے کتنا پیسہ مل جائے، کس طریقے سے وہ حاصل کر لیں، اور کتنی رسم و رواج کی زنجیریں ہیں شادی بیاہ میں۔ ایک غریب آدمی، ایک غریب باپ کی لڑکی جس کو 3-4 بیٹیاں ہو، غریب باپ ہو، تو بیچارہ وہ تو وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، کہاں سے ان کی شادی کرے؟ ایک تو شادی بیاہ کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ اس کے بعد موبائل سب کے ہاتھ میں، موبائل اپنا کام کر رہا ہے، یوٹیوب اپنا کام کر رہا ہے، فیس بک اپنا کام کر رہا ہے، بڑی تیزی سے ہماری بیٹیوں کو بے حیا بنا رہا ہے، اور ان بیٹیوں کے اوپر بے حیائی کی جو لیئر چڑھ رہی ہے اس کو اتارنے کے لیے جو دین کا اینٹی وائرس چاہیے وہ ہم دے نہیں رہے۔ مسجدوں میں عورتوں کا انتظام اہل حدیثوں کے یہاں ہے، وہ بھی چھٹ پٹ ہے۔ اکثر مسجدوں میں اہل حدیثوں کے یہاں جو عورتیں آ رہی ہیں نا کے برابر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے دوسرے بھائیوں کے، ہمارے حنفی بھائیوں کے یہاں ان کے تو صاحب علماء نے حرام کر کے رکھا ہے، نہیں صاحب مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کے اجتماعات، عورتوں کے بیچ میں دین کی باتیں نہیں ہو رہی، نہ کے برابر۔ عورتوں کو بڑی موٹی موٹی دین کی باتیں نہیں معلوم ہیں۔ تو جن عورتوں کو دین سے کوئی ناتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا نہیں گیا، قبر کے عذاب سے ڈرایا نہیں گیا، ان کو دین سمجھایا نہیں گیا، اور انسٹاگرام اور فیس بک اور سوشل میڈیا دن رات ان کو بے حیات بنا رہا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہی جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ شرمگاہ کا فتنہ ہے میرے بھائی۔ اس فتنے کو آپ نکار نہیں سکتے، اس فتنے کو اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ کی داڑھی، آپ کے ماتھے کے سجدے کا نشان، آپ کی 5 وقت کی نمازیں، آپ کی دینداری، آپ کا تقویٰ، یہ سب کچھ ایک طرف ہے، اور شرمگاہ کا فتنہ ایک طرف ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ اسلام نے لڑکی کو کیوں کہا کہ بغیر محرم کے گھر سے نہ نکلے؟ اسلام نے کیوں کہا دیور بھابھی کے بیچ میں بے تکلفی نہ رہے؟ اسلام نے کیوں کہا کہ جب 2 مرد و عورت اکیلے میں ہوتے ہیں، اجنبی مرد و عورت، تو تیسرا شیطان ہو؟ کیوں کہا اسلام نے ان تمام بے حیائی اور زناکاری کو، ان مکوں کو، ان سوراخوں کو بند کیا ہے جہاں سے زناکاری ہمارے گھروں میں آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ صرف تقریروں کے ذریعے زناکاری کو نہیں ختم کر سکتے، معاف کیجیے، پریکٹیکل ہمیں اپنے گھر میں ماں باپ کو سخت ہونا پڑے گا۔ بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں میں آپ کو جو مشاہدہ میرا بتا رہا ہے کہ جن گھروں میں بڑی سختی ہے وہاں بھی کانڈ ہو رہا ہے۔ جن گھروں میں ماں کی اجازت کے بغیر بچی نہیں نکلتی، ان گھروں کی لڑکیاں بھی ہوٹل میں پائی ہیں۔ جن گھروں سے لڑکیاں صرف اسکول اور کالج کے لیے نکلتی ہیں، کالج سے سیدھے گھر آتی ہیں، وہاں بھی معاملات ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ کتنی عقل مندی اور کتنی دور اندیشی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میری اپنی ماؤں سے گزارش ہے، اپنے گارجین حضرات سے گزارش ہے، بیٹیوں کی پرورش دور میں بڑا نازک کام ہے، بڑی حفاظت کیجیے اپنی بچیوں۔ آپ کی بیٹیوں کی عصمت کو تار کرنے والے بھوکے بھیڑیے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کی عزت کی، اور خود اپنی اور ماں باپ کی خود بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی دیندار بنائیں۔ دیکھیے، اگر ماں کی تربیت پکی ہو، باپ کی تربیت پکی ہو، تو بیٹی غلط قدم اٹھانے کے پہلے 10 بار سوچے۔ جب گھر کا ماحول بے حیائی والا ہو، اسکولوں میں لڑکیاں جا رہی ہیں اور باقاعدہ نقاب پہن کے جا رہی ہیں، وہاں جا کے ناچ گانا ہو رہا ہے، اور ماں باپ بیچارے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فنکشن میں جا کے شامل، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میرے ماں باپ بہت زیادہ اس معاملے کو لے کے سینسیٹیو ہیں۔ گھر میں اتنا ایسا ماحول بنائیے کہ آپ کے گھر کی کوئی بہو بیٹی کوئی غلط قدم اٹھانے کے پہلے 10 بار سوچے۔
والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کہہ رہا ہے کامیاب وہ بندے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، نکاح کرو، بغیر کسی شرط کے نکاح کرو، بغیر کسی کنڈیشن کے نکاح کرو، سمپل سنت طریقے سے نکاح کرو۔ اور یاد رکھو، جب تک نکاح کی طاقت نہیں ہے تب تک انسان صبر سے کام لے، اور نکاح کی طاقت ہے تو نکاح میں دیر نہ کرے۔ گارجین حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر کراؤ، وہ دور ختم ہو گیا۔ یہ 28 30 سال میں آپ لڑکوں کی شادی کرا رہے ہیں، مناسب بات نہیں، معاف کیجیے۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، زنا کے اڈے چاروں طرف کھلے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اگر بدکاری سے بچانا ہے، وقت رہتے ان کا نکاح کروا دیں۔ اور یہ جو ہمارے ایک نیا کلچر چلا ہے، نکاح کرا دو رخصتی بات نہیں، سب ڈھکوسلے بازی بن گئی۔ نکاح کرا دیا آج اور رخصتی 4 سال کے بعد ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ 4 سال کیوں بعد؟ 4 سال آپ نے کیوں لڑکے لڑکی کو بٹھا کے رکھا ہے؟ ادھر نکاح، ادھر بات چلے ادھر فوراً نکاح ہو جائے۔ رشتے لگا کے لٹکانا وہ بھی غلط تھا، اور یہ جو نکاح کر کے لٹکائے رہے تو رخصتی دیر میں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر دونوں بالغ ہیں، ذمہ دار ہو چکے ہیں، شادی کا کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، نکاح کر کے فوراً رخصتی کریں۔ والذین هم لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں، جو حلال طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے۔ بیویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس تقاضے کو پورا کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب وہ بندے ہیں جو اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جب امانت کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں روپیے پیسے کی امانت آتی ہے۔ کسی نے ہمیں پیسہ دیا امانت کے طور پہ، اس کا پیسہ ہم نے لوٹا دیا، یہ امانت، یہ ہے امانت۔ مگر امانت کا لفظ شریعت میں بہت بڑا ہے۔ اگر آپ بچوں کے باپ ہیں تو آپ کے کندھے پر باپ ہونے کی امانت ہے۔ مسجد کے متولی ہیں، متولی ہونے کی امانت ہے۔ گھر کے گارجین ہیں، گارجین ہونا بھی امانت ہے۔ اگر آپ گھر کے بڑے بھائی ہیں، بڑا بھائی ہونا بھی امانت ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے شوہر ہیں، یہ شوہر ہونا بھی امانت ہے۔ ہم امانتوں سے جکڑے ہوئے ہیں میرے بھائی، یہ جتنی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں یہ سب امانت ہیں، اور ان امانتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ اپنی امانت میں خیانت مت کیجیے۔ باپ ہے، باپ کی ذمہ داری ادا کیجیے۔ بھائی ہے، بھائی کی ذمہ داری ادا کیجیے۔ ماں ہے، ماں کی ذمہ داری ادا کیجیے۔ ماں کے قدموں کے نیچے بے شک جنت ہے، باپ بے شک جنت کا دروازہ ہے، مگر ماں باپ نے اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جب اللہ کسی بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اور پھر وہ بندہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ دھوکہ کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا ہے، اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس ماں کے اوپر جنت حرام ہو سکتی ہے، اس باپ کے اوپر جنت حرام ہو سکتی ہے جس نے اپنے باپ اور ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اپنی امانت کے ساتھ خیانت۔ یہ بچے آپ کے گلے میں اللہ کی امانت ہیں، یہ بیٹیاں آپ کی گردن میں اللہ کی امانت ہیں۔ لاکھوں لوگ اولاد سے محروم ہیں، لاکھوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، مسکیریج ہو جاتا ہے، پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ نے آپ کو صحت مند اولاد دی، اللہ نے آپ کو جوان بیٹے دیے، اللہ نے آپ کو جوان بیٹیاں دی، تندرستی دی، صحت دی۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجئے، یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کیجئے۔ اس کے بعد فرمایا وعہدہم راعون، اور کامیاب بندے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، 313 مسلمان ہیں نبی کے پاس، دشمن کی تعداد 1000 ہے، ایک کا بدلے میں 3 سے لڑنا ہے، 3 گنا زیادہ دشمن ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ آ رہے تھے، راستے میں دشمن نے پکڑ لیا اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، تب چھوڑا گیا تھا، لیکن ہم آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ کو ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، آپ کو وقت بڑا نازک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، آپ واپس جائیے، آپ نے وعدہ کیا ہے، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ جنگ کے میدان میں بھی جو وعدے کو پورا کرے اس ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج حضرت معاویہ کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بعض لوگ بیچارے بڑے جو نئے تحقیق یافتہ لوگ ہوئے ہیں اور جو الٹے سیدھے لوگوں کو سن کر کے جن کا نالج لیول بڑا ہائی ہو گیا نا، آج کل حضرت معاویہ پر بڑے اعتراض ہو رہے ہیں کہ صاحب حضرت معاویہ تو ایسے تھے ویسے تھے۔ آؤ میں بتاتا ہوں حضرت معاویہ کیسے تھے۔ حضرت معاویہ نے رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا کہ
کہ ہم اتنے سال تک آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں. اور اتہاس اٹھا کے دیکھنا، رومن امپائر کے خلاف سب سے زیادہ وار کرنے والا اور جنگ کرنے والا نبی کے بعد میں صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت معاویہ کی ہستی، جنہوں نے رومیوں کے چنے چبا دیے، ناکوں چنے چبا دیے تھے. تو رومن امپائر سے انہوں نے ایک پیکٹ کیا، معاہدہ کیا کہ ہم اتنے سال تک آپ سے جنگ نہیں کریں گے. جب وہ پیریڈ ختم ہونے لگا تو آخری دنوں میں حضرت معاویہ نے بالکل بارڈر پر اپنی فوجوں کو تیار کر دیا کہ جیسے ہی یہ ٹائی اپ ختم ہو، یہ معاہدہ ختم ہو، ہم دشمن پر حملہ کریں. حضرت معاویہ تیار ہے، فوج تیار ہے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے. اتنے میں صحابی گھوڑے پر سوار ہو کے آتے ہیں اور کہتے ہیں وفاء اللہ غدرہ، وفاء اللہ غدرہ. اے حضرت معاویہ، ہمیں وفا کرنی ہے، ہمیں وعدہ پورا کرنا، ہمیں غداری نہیں کرنا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو معاہدے کے جب تک معاہدے کا پیریڈ باقی ہے اس قوم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کے خلاف کوئی جنگ کی تیاری نہیں کی جا سکتی. ہاں اگر آپ کو جنگ ہی کرنا ہے آپ اعلان کر دیجئے کہ ہاں معاہدہ ختم ہو گیا. جب تک معاہدہ باقی ہے آپ کو یہاں اپنی فوج کو اکٹھا کرنا اور جنگ کی تیاری کرنا، اس کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے. حضرت معاویہ نے اپنی فوج واپس کروا. یہ ہمارا اتہاس رہا ہے، ہماری تاریخ ہے. یہ صحابہ کرام کا دور رہا ہے، ہم وعدے کے پکے رہے. اور آج سب سے زیادہ وعدہ خلاف ہم ہو گئے. مسلمان سے کاروبار کرنے سے پرہیز کرتا ہے، نہیں صاحب ان کی زبان سے ہی نہیں ہوتی، ان کا وعدہ پکا نہیں ہوتا. تو وعدے کے پکے بنے. اس کے بعد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، نماز کی حفاظت کی. حفاظت کس کو بولتے ہیں؟ آپ ٹرین پہ گئے، اب تو ماحول بدل گیا، اب تو ٹرین میں نماز، اور ویسے جو نماز کے بیچ میں ٹرین کے راستے میں جو نماز پڑھتے وہ تو ویسے بھی غلط تھا. دوسروں کا راستہ بلاک کر کے آپ نماز پڑھیں، دوسروں کا آپ چکا جام کر کے کوئی عبادت کریں، یہ اسلام کی تعلیم تو ویسے بھی نہیں، تو طریقہ تو غلط تھا. ہاں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اب اتنا آسان تو نہیں. اب تو مسائل بڑھ رہے. دیکھیے ٹرینوں میں داڑھی والے کو پیٹا جا رہا ہے، آپ کے ٹفن میں کیا ہے، آپ کیا کھا رہے ہیں، اب اس پر بھی بڑی نظر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو سفر کرنے میں بھی طبیعت گھبراتی ہے، خاص طور سے ٹرین کا سفر. تو اب ایک انسان ٹرین سے گیا، دلی گیا 12 گھنٹے کا سفر ہے، ممبئی گیا 24 گھنٹے کا سفر ہے. اب 24 گھنٹے سفر کیا، اس نے ٹرین میں نماز نہیں پڑھ پایا، اب ممبئی پہنچا ہو. اب ایک آدمی جو نماز پڑھنے والا ہے ممبئی پہنچا، نماز چھوٹ گئی، لیکن جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے اس کے دل میں ایک خلش رہے گی، یار میری 5 ٹائم کی نماز چھوٹی. وہ ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہوگا وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے. مارکیٹ میں گیا، گدی پہ گیا، کسٹمر سے ملاقات کیا، کوئی بھی کاروباری الجھن میں رہا، نماز چلی گئی، جماعت چلی گئی. اب ایک جو نماز عام پڑھنے والا ہے اس نے گھڑی دیکھا، اچھا 4 بجے جماعت تھی، 4:30 ہو گیا، چلو چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی. اور جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے اس کے لیے چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی نہیں. اس کی ایک وقت کی نماز بھی اگر چھوٹی ہے تو اس کے دل پر ایک بوجھ رہے گا، اس کے سینے پر ایک پتھر رہے گا کہ اے اللہ یہ نماز میری چھوٹی ہے، میرا کھانا نہیں ہضم ہوگا، میرے دل کو سکون نہیں ملے گا جب تک وہ نماز پڑھے. اور یہی کیفیت تھی صحابہ کرام کی، اور یہی کیفیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے محبت کے نام پہ آج کیا کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا جشن لوگوں کو یاد ہے، نبی کا مشن یاد نہیں. نبی آخری ٹائم میں امت کو نماز کی تلقین کر کے گئے. آخری ٹائم میں جب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کی آواز بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی تھی، اللہ کے پیارے نبی اس عالم میں کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. اللہ کے پیارے نبی کا انتقال سوموار کے دن ہوا. آخری نماز جو آپ کی زندگی میں صحابہ نے پڑھی، فجر کی نماز پڑھی. اور جب حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھے، پردہ ہٹایا، اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے پیارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میری امت میرے مشن پر قائم ہے، میری امت میرے دین پر قائم ہے، میری امت نماز پڑھ رہی ہے، میری امت اللہ کی بندگی کر رہی ہے. نماز میرے بھائیوں یہ آپ کے اسلام اور ایمان کی دلیل ہے. نماز اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اب 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا، آپ لوگ مغرب کے وقت سے تقریر سن رہے ہیں. کامیاب لوگوں کی ایک اور علامت قرآن میں بیان کی، بغیر کسی کنڈیشن کے رسول کی اطاعت کرے.
رسول کی حدیث آئے اور آپ اپنے بڑے مولوی صاحب سے پوچھ کے حدیث پر عمل کریں، اپنے امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے حدیث پر عمل کریں. آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ حدیث کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، اور یہ والی حدیث اس کے لیے اور یہ والی حدیث اس کے لیے. اگر یہ مسئلہ ہے تو میرے بھائیو یہ مسئلہ بہت گڑبڑ ہے. حدیث رسول آ گئی، صحیح فرمان ہے، نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع کا تقاضا یہ ہے آمنا وصدقنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. سورہ نور کی آیت. اللہ نے کہا کہ جب میرے ایمان والے بندوں کے پاس جب یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، رسول کا فیصلہ آ گیا، تو ان کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے، ہم نے سن لیا اور مان لیا. مومن کا شیوا تو یہی ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر اف اینڈ بٹ ہے، چوں اور چرا ہے، اگر اور مگر ہے، اور حدیث رسول کو ٹھکرانے کے اور ریجیکٹ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، تو انسان اپنے ایمان کی خیر بنائے. رفع الیدین کی حدیث سناؤ، سینے پر ہاتھ مارنے کی حدیث سناؤ، تو سامنے والا کیا بولتا ہے؟ اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیے حدیث سے کہ امام صاحب جب جہری نماز پڑھاتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ سری کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ سبحان ربی العظیم رکوع میں سری کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اس کی دلیل دیجئے. ارے بھائی تو کاؤنٹر کوسچن کیوں کر رہا ہے؟ تو سوال پہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو صاف بول دینا مجھے نہیں ماننا، بات ختم. میں تجھے بخاری کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، نبی کی نماز کا طریقہ 70 صحابہ بیان کر رہے ہیں، نبی کی نماز کا طریقہ میں بیان کر رہا ہوں. تو کاؤنٹر کوسچن کر رہا ہے، تو اس پر اپنی عقل دکھا رہا ہے، اپنی لاجک دکھا رہا ہے. تجھے نہیں ماننا، اس کا مطلب تجھے نہیں ماننا ہے. مومن کا شیوا یہ ہے اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے. مومن کی پہچان یہ ہے سمینا و اطعنا. اور اللہ کہہ رہا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے. کامیاب ہونا ہے تو نبی کی انکنڈیشنل اتباع کرنا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں رکھنا ہے. اور آخری بات، ہم سب بہت گنہگار ہیں میرے بھائی. یہ الگ بات ہے، ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کا پردہ پڑا ہوا ہے. اگر ہمارے کالے کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ اپنے عفو و کرم کا جو پردہ اللہ نے ڈالا ہے وہ ہٹا دے تو شاید ہم ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا سکیں. اس اللہ کی یہ قدرت ہے. ہمارے سفید کپڑے پر بارش کے موسم میں جب ہم چلتے ہیں، ہمارے سفید کپڑے پر کوئی چھینٹا پڑ جائے اور ہماری نظر پڑ جائے تو ہم کسی گدی پہ جانا ہے، کسی بڑے آدمی کے جانا ہے تو ہم کپڑا دیکھتے ہیں، یار بڑا گندا ہو گیا، گھر جا کے کپڑا چینج کرتے ہیں. میلے کچیلے کپڑے کے ساتھ ہم کسی پارٹی میں نہیں جاتے، کسی شادی میں نہیں جاتے، کسی بڑی گدی پہ نہیں جاتے، بڑے آدمی کیا نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کردار پر پڑے ہوئے دھبے، ہمارے کیریکٹر پر پڑے ہوئے سیاہ دھبے، اللہ نے اگر ان پر اپنے عفو و کرم کا، اپنی رحمت کا پردہ نہ ڈالا ہوتا اور ہمارے کپڑوں کے داغ کی طرح اگر ہمارے کردار کے داغ بھی نظر آتے میرے بھائیوں، تو ہم کس کس سے چھپاتے اور کیسے چھپاتے؟ یہ اس اللہ کی شان کریمی نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اس نے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا پردہ ڈالا ہوا ہے. وہ اللہ کے اس پردے سے دھوکہ نہ کھاؤ میرے بھائیوں. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے ہم کتنی اوقات میں، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. دنیا کی نظر میں ہم کیا ہیں یہ دنیا جانتی ہے، اللہ کی نظر میں کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں. اگر ہم گنہگار ہیں اور یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، اللہ سے توبہ کرے میرے بھائی، اللہ سے توبہ کریں اور انتظار نہ کریں. جوان بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، صحت مند بیمار ہونے کا انتظار نہ کرے. جوانی کب ختم ہو جائے گی ہم نہیں جانتے. اسی بنارس میں ہمارے علاقے میں ہمارے بعض دوست یہاں موجود ہیں، وہ بتا سکتے ہیں آپ کو، آئے دن کینسر کی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں. کینسر کے مریض آئے دن مل رہے ہیں. ابھی ہمارے بڑے خاص رشتہ داروں میں ایک 27-28 سال کا نوجوان لڑکا اچانک بیمار ہوا، MDR TB کا مریض ہوا اور 30-40 دن تک بیمار رہا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور اپنے ماں باپ کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا. جوانی کب ڈھل جائے نہیں معلوم، کون سی بیماری آ جائے نہیں معلوم، کب کون سی بیماری ہمارے زندگی کو ختم کر کے موت کا پروانہ لے کے آئے نہیں معلوم. میرے بھائیوں، زندگی کی یہ سانسیں اللہ کی امانت ہے. توبہ کرو، توبہ کرو. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لے تو پیچھے کا سب ڈیلیٹ ہو جائے گا. اللہ
پیچھے کا کوئی آپ سے پوچھ تاچھ نہیں کرے گا, کوئی حساب نہیں. آج توبہ کر لو, آج سے پہلے جو کچھ کیا اللہ سب معاف کر دے گا. بس شرط یہ ہے توبہ پر قائم رہنا, توبہ پر قائم رہنا, سچی توبہ کرنا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو توبہ کرنا پڑے گا. اور توبہ بھی کیسی توبہ؟ سچی توبہ. ایسی توبہ کہ توبہ کر کے توبہ کو توڑا نہ جائے, ایسی توبہ کہ توبہ کر کے انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین جو باتیں یہاں بیان کی گئیں قرآن و سنت کی روشنی میں, کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری خواتین کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے, اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والا بنا دے. جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اس مسجد کے لیے جس نے زمین وقف کی, جس نے مسجد بنانے میں تعاون کیا, اور آج بھی جس مسجد کا انتظام جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور آج اس پروگرام میں جن لوگوں کا تعاون رہا ہے, اللہ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے کی اور اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.